یہ سچا واقعہ خوبصورتی کا نقاب اوڑھے ایک ایسی چڑیل کا ہے جس کی دہشت نے 2 خاندانوں کی زندگی کا سکون برباد کر ڈالا۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی سچی اور ہولناک کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے معروف ہرر کہانی گو ڈاکٹر سولنگی نے بیان کی تھی۔ یہ قصہ راولپنڈی کی ایک خاتون مس وفا نے خود ان کو سنایا تھا۔ آگے بات کرتے ہیں وفا کی۔ مس وفا کی سٹوری ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ 2003 میں بچپن میں یہ بیسیکلی اسلام آباد میں ان کا گھر بن رہا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے۔ سن 2003 کی بات ہے۔ مس وفا ایک پڑھی لکھی اور پروفیشنل خاتون تھیں اور ان کا تعلق بنیادی طور پر اسلام آباد سے تھا، لیکن اپنے گھر کی تعمیر کی وجہ سے وہ عارضی طور پر اپنی 2 بہنوں اور والدین کے ساتھ راولپنڈی کے ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئیں۔ انہیں گھر کا اوپر والا حصہ ملا۔ ابتدائی چند ماہ بہت اچھے گزرے۔ مالک مکان کا خاندان بھی نہایت تعاون کرنے والا تھا۔ ایک ویکینڈ پر مس وفا نے اپنی کچھ کزنز کو گھر پر بلایا ہوا تھا اور کافی رونق تھی۔ رات گئے تک تمام کزنز گپ شپ، فاسٹ فوڈ اور فلموں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اسی دوران اچانک انہیں پائل کے چھکنے کی آواز سنائی دی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی خاتون پائل پہن کر ان کے کمرے کے باہر والی سیڑھی سے اوپر آئی ہو اور پھر نیچے چلی گئی ہو۔ لڑکیوں نے اس آواز پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا اور اپنی ہنسی مذاق میں مصروف رہیں۔ اگلے روز جب ان کی کزنز واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئیں تو ایک خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ نیچے مالک مکان کا بیٹا، جو بظاہر بالکل صحت مند تھا، چند ہفتوں میں ہی جگر کے کینسر کی شدت کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ اس نوجوان کی وفات کے بعد اس کی والدہ پر ایک عجیب سا ذہنی صدمہ طاری ہو گیا اور وہ گھر کے صحن میں بیٹھی بڑبڑاتی رہتی تھی۔ اگر کوئی ان سے خیریت پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے ڈانٹ دیتی تھی۔ اس صورتحال میں مس وفا کے ماموں ان کے ہاں آ کر رہنے لگے۔ وہ ایک بزرگ اور سنجیدہ انسان تھے اور لڑکیوں کو بھی گھر میں ایک نگران کی ضرورت تھی۔ ماموں ایک کمرے میں رہتے اور اکثر ٹی وی دیکھتے رہتے تھے، یا پھر ضرورت کی کوئی چیز لانی ہوتی تو بازار چلے جاتے تھے۔ ماموں نے جلد ہی ایک عجیب بات نوٹ کی کہ جب وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تو اچانک کمرے کا بلب خود بخود جلنے بجھنے لگتا اور ٹی وی بھی بند ہو جاتا۔ کئی بار تو ٹی وی گھنٹوں تک چلتا ہی نہیں تھا اور پھر اچانک خود ہی آن ہو جاتا تھا۔ ایک رات جب وہ کوئی میچ دیکھ رہے تھے، ٹی وی اچانک بند ہو گیا۔ ماموں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے غصے میں آ کر ٹی وی پر ہاتھ دے مارا۔ اسی لمحے انہوں نے دیکھا کہ اسی کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سرخ رنگ کی ساڑی پہنے کھڑی ہے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس پر پڑی، وہ غائب ہو گئی۔ اگلے روز ماموں نے یہ بات سب کو بتائی تو گھر والے خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ماموں واپس اپنے گھر چلے گئے۔ ایک رات یہ تینوں بہنیں لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھائی میں مصروف تھیں کہ انہوں نے اچانک دیکھا کہ باورچی خانے سے وہی سرخ ساڑی پہنے خوبصورت لڑکی نکلی اور اسی کمرے میں چلی گئی جہاں ماموں نے اسے دیکھا تھا۔ لڑکیوں نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی، لیکن انہوں نے اسے ایک وہم سمجھا اور کہا کہ تم لوگوں کے ذہن میں ماموں کی بات نقش ہو گئی ہے، اس لیے زیادہ دھیان مت دو۔ لیکن اگلی رات ان لڑکیوں کے والد صاحب گھر کی چھت پر سو رہے تھے۔ نیند میں انہیں پیاس محسوس ہوئی اور جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی، وہ یہ دیکھ کر چونک گئے کہ ان کی چارپائی کے سامنے وہی خوبصورت لڑکی سرخ ساڑی پہنے کھڑی ہے۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو گئے اور فوراً آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ اس کے بعد وہ سرخ ساڑی والی لڑکی مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی اور چھت کے ایک کونے پر جا کر غائب ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد گھر کے تمام افراد خوف میں مبتلا ہو گئے۔
اب والدین کو بھی اس بات پر یقین آ گیا کہ ماموں اور بیٹیوں نے جو دیکھا تھا وہ سچ تھا۔ اب آدھی رات کے وقت گھر میں پائل چھنکنے کی آوازیں زیادہ آنے لگیں اور اس سرخ ساڑی والی لڑکی کو کئی بار ایک کمرے سے دوسرے میں جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ لڑکیوں اور ان کے والدین نے گھر میں قرآن خوانی اور وظائف پڑھنا شروع کر دیے۔ جب تک قرآن پاک کی تلاوت اور وظائف جاری رہتے سب کچھ ٹھیک رہتا، لیکن جیسے ہی اس سلسلے میں وقفہ آتا وہ سرخ ساڑی والی لڑکی دوبارہ دکھائی دینے لگتی۔ اسی دوران ان لڑکیوں کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ ICU میں زیر علاج تھیں اور ان کی بیماری کی تشخیص بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں ان لڑکیوں کی نانی اماں عمرے کے لیے سعودی عرب گئی ہوئی تھیں۔ وہاں انہیں خواب آیا کہ ان کی بیٹی یعنی ان لڑکیوں کی والدہ لیٹی ہوئی ہے اور اس کے نزدیک ایک خوبصورت لڑکی سرخ ساڑی پہنے بیٹھی ہے جو اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر ان کی گردن دبا رہی ہے۔ گردن دباتے ہوئے اس خوبصورت لڑکی کی شکل بدل گئی اور وہ ایک ہیبت ناک چڑیل بن گئی۔ نانی اماں کی آنکھ اس ڈراؤنے خواب سے کھل گئی اور انہوں نے فوراً اللہ کے حضور دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے التجا کی۔ ادھر راولپنڈی میں ان کی والدہ کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ چند دنوں بعد ہی ہسپتال سے گھر آ گئی۔ اس واقعے کے بعد اس خاندان نے فوراً اپنا سامان پیک کیا اور وہ گھر چھوڑ کر اسلام آباد اپنے زیر تعمیر گھر منتقل ہو گئے۔ اگرچہ وہ گھر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس چڑیل کی موجودگی والے گھر کو چھوڑنا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے بعد انہیں کبھی بھی وہ خوبصورت چڑیل دکھائی نہ دی۔ بعد میں یہ بھی معلوم ہوا کہ مالک مکان نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ انہیں بھی بار بار اس خوبصورت لڑکی نما چڑیل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سولنگی صاحب کا بیان کردہ یہ سچا اور ہولناک واقعہ ہمارے اس منفرد انداز میں پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی خوفناک کہانیوں کے لیے ہمارے چینل انمول ہارر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے گڈ بائے۔